ابھی اخبار میں ایک نیوز آئی، ایک گھر کی 3 بیٹیوں نے خودکشی کر لیا، سوسائڈ کر لیا۔ اس کی وجہ معلوم کی گئی تو پتہ یہ چلا کہ باپ نے بیٹیوں پہ سختی کر دیا تھا کہ اب تمہیں موبائل زیادہ استعمال نہیں کرنے دیں گے، گیم کھیلنے کی بڑی عادی ہو چکی تھی موبائل میں، باپ نے ذرا سختی کر دیا، بالکل موبائل نہیں دیں گے، بائیکاٹ ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، وہ برداشت نہیں کر پاتی ہیں، یہ ان کے لیے ایک صدمے کی طرح معلوم ہو رہا تھا، اور اس انداز میں وہ اپنے آپ کو پریشان ہو کر خودکشی کر لیتی ہیں۔ بڑے افسوس کا مقام ہے، موبائل نہ ملنے پہ انسان کیا سے اپنی اولاد کو موبائل کا دیوانہ بنا دیا ہے تو کان کھول کر کے اس بات کو سن لیجئے گا۔ ایک گھر میں CCTV کیمرے کی ریکارڈنگ وائرل ہوتی ہے، ایک ماں فون پر تھوڑی دیر بات کر رہی ہے، اس کا بیٹا 8، 10 یا 12 سال کے آس پاس کی اس کی عمر ہے، موبائل میں شاید وہ گیم کھیلنا چاہ رہا ہے، یہ کیا کس چیز کے لیے مانگ رہا ہے، اسے بڑی ضرورت ہے۔ ماں فون پہ بات کر رہی ہے، شاید ابھی فون دے گی اس کو، لیکن ابھی اس کے ٹائم پہ نہیں دے پا رہی تھی، ضروری بات کرنی ہے، ایمرجنسی کال ہوگا۔ ماں سکون سے بیٹھ کر دیوار پہ ٹیک لگا کر اور فرش پہ بیٹھ کر کے سکون سے بات کر رہی تھی۔ بچہ بار بار اپنی ماں کے پاس منڈلا رہا ہے اور وہ موبائل کو لینے کے لیے بار بار اپنی ماں سے درخواست کر رہا، ریکویسٹ کر رہا ہے، لیکن ماں تھوڑی دیر اور کال پہ بات کر رہی ہے، تھوڑی دیر لمبی بات ہونے شروع ہو جاتی ہے۔ وہ بچہ جب یہ سمجھ گیا کہ اب میری ماں مجھے جلدی سے موبائل نہیں دینے والی ہے، وہ موبائل کو لینے کا کون سا طریقہ اختیار کرتا ہے؟ میری بہنوں، اگر آپ سن رہی ہیں تو اس پہ بھی غور کر لینا۔ وہ لڑکا اپنے گھر میں جاتا ہے، اندر کرکٹ کھیلنے کا ایک لکڑی کا بیٹ لے کر کے آتا ہے اور اسی بیٹ سے اپنی ماں کے سر پہ اتنا زور سے وہ وار کر دیتا ہے کہ ماں فوراً بے ہوش ہو کر کے زمین پر گر پڑی۔ ماں زمین پہ تڑپ رہی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ بچے کی وہ عمر ہے، اگر ماں اس کے سامنے تھوڑا زور سے بھی کھانس دے، اگر اس کے سامنے اسے ذرہ برابر بھی تکلیف پہنچ جائے، اسے الجھن کا شکار ہونا چاہیے تھا، وہ بچہ بے قرار ہونا چاہیے تھا، لیکن یہاں اس کی ماں زمین پہ بے ہوش پڑی ہے، تڑپ رہی ہے۔ لیکن اللہ کی قسم، وہ ویڈیو ہمیں بتا رہی تھی، وہ موبائل کا دیوانہ لڑکا ہے، اپنی ماں کی جانب ذرہ برابر بھی دھیان نہیں دے رہا ہے۔ جلدی سے موبائل اٹھایا اور بغل میں رکھے ہوئے ایک بیڈ کے اوپر جا کر کے بیٹھ کر کے وہ موبائل میں پھر گیم کھیلنا شروع کر دیتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بچے کو اس موبائل کی عادت ڈالی ہے تو کس نے؟ اس کا جواب یہ باپ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے، جب ان کی ماں اس طرح کے ضروری کام میں بزی نظر آئے، جب وہ اپنے بچوں کے لیے بہت ہی زیادہ محنت اور لگن سے کام کر رہی ہے، وہ باپ کبھی اپنے ان معصوم بچوں کو اپنے پاس بٹھا لیا کرے۔ جب ماں بغل میں نہ ہو، ماں کچن میں کام کر رہی ہو، وہ کپڑے دھل رہی ہو، وہ گھر کے کام کاج میں بزی ہو، پسینے میں شرابور ہو، باپ اپنے معصوم بچوں کو اپنے سامنے بلا کر کے بٹھا لیں، اے میرے بیٹوں ذرا اپنی ماں کو دیکھو، وہ تمہارے لیے دن میں 3 مرتبہ تمہاری پسند کا کھانا بنایا کرتی ہے، تمہیں فلاں ڈش پسند تو وہ بھی تیار، کسی بیٹے کو یہ نہیں پسند ہے کھانے میں تو اس کی پسند کا کھانا الگ سے بنا دیا کرتی ہے، تمہارے کپڑے وہ صاف کر کے تمہیں استری کر کے دیا کرتی ہے، اور جب تم صبح اسکول جایا کرتے ہو نہ چاہتے ہوئے بھی تمہارے لیے نیند سے بیدار ہو جایا کرتی ہے، اور نیند کسی کو کتنی پیاری ہوتی ہے تم جانتے ہو۔ جس دن تمہارا اسکول نہیں ہوا کرتا ہے، جس دن تمہیں اسکول نہیں جانا ہوتا ہے، جس دن تمہیں مدرسہ نہیں جانا ہوتا ہے، یہ تمہاری ماں اس دن تھوڑا صبح کو زیادہ دیر تک سکون سے سویا کرتی ہے کہ میرے بیٹے کے لیے مجھے کچھ کام نہیں کرنا ہے۔ اے میرے بیٹوں، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، میں گواہ ہوں، میں جانتا ہوں جب تم بہت ہی زیادہ چھوٹے تھے، چند مہینے تمہاری عمر ہوا کرتی تھی، جب کبھی رات میں تمہاری طبیعت خراب ہو جائے، جب کبھی تم بیمار پڑ جایا کرتے تھے، رات میں اگر تمہیں نیند نہ آئے، رات میں اٹھ کر تم رونے لگتے تھے،
اچانک سے میری آنکھ کھل جایا کرتی تھی، میں کیا دیکھ رہا ہوں کہ تمہاری ماں تمہیں گود میں بٹھا کر تمہیں کئی کئی گھنٹے تھپکیاں دے رہی ہے، اپنے کندھے پہ تمہیں بار بار سلانے کی کوشش کر رہی تھی، اگر تم اس کے باوجود بھی سویا نہیں کرتے تھے، سرد رات میں بھی اپنے بستر سے اتر جایا کرتی تھی، گرم رضائی اور کمبل کو چھوڑ دیا کرتی تھی صرف تمہارے لیے، تمہیں آرام پہنچانے کے لیے پورے گھر کا چکر تمہارے لیے وہ لگا لیا کرتی تھی۔ اے میرے بیٹو، یہ جانتے ہو تمہاری ماں تمہارے لیے کتنا دیوانہ ہے، تمہارے لیے نوکرانی گھروں میں بنا رہا کرتی ہے، تمہارے لیے گھر کی دایا بنی رہتی ہے، لیکن آج تک تمہارے اس کام کرنے کی وجہ سے تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگا، تم سے آج تک کوئی صلہ نہیں چاہتی ہے۔ اگر باپ اس طریقے سے ماں کی اہمیت بتا دے نا بچوں کو، تو کون سا بچہ ہے جو بڑی ہونے کے بعد اپنی ماں کی قدر نہ کرے؟ بچوں کا ذہن، ان کا دل اور دماغ کورے کاغذ کی طرح ہوتا ہے صاحب، آپ جو لکھو گے وہی چیز نقش ہو جائے گی، جو بات بتاؤ گے وہی چیز جا کر کے بیٹھ جائے گی، اور اس کا اثر پھر اس کی جوانی کے بعد آپ کو دیکھنے کو ملے گا۔ یہ تو شوہر نے کام کر دیا، ہماری بہنوں کو بڑا اچھا لگا کہ چلو صاحب اگر شوہر میاں ایسے کام کرے پھر تو اولاد ہماری فرما بردار ہو جائے، لیکن میری پیاری بہنوں میں آؤ میں آپ کو بھی بتاتا ہوں، اگر آپ کا شوہر آپ کے لیے یہ سارے کام کر رہا ہے، آپ کی اہمیت آپ کی اولاد کو بتا رہا ہے، تو آپ کی بھی ذمہ داری یہ بنتی ہے جب صبح آپ کا شوہر ناشتہ کرنے کے بعد جلد بازی میں گھر سے نکل رہا ہو، مجھے فلاں وقت ڈیوٹی پہ پہنچنا ہے، مدرسے میں جانا ہے، آفس میں جانا ہے، کسی نوکری کے کام میں جانا ہے، جب آپ کا شوہر گھر سے نکل جائے، آپ اپنے بچوں کو کبھی تھوڑی دیر کے لیے اپنے پاس بٹھا لیا کرو۔ اے میرے بچوں، ذرا اپنے باپ کو دیکھو، صبح یوں ہی جلد بازی میں چلے جایا کرتا ہے، دوپہر میں اس کے لیے اچھے کھانے کا انتظام بھی نہیں ہوا کرتا ہے، شام کو تھکا مادہ آتا ہے، تمہارے لیے تمام تکلیف برداشت کیا کرتا ہے، کبھی اپنے مالک کی گالیاں سہتا ہے، کبھی اپنے مالک کی ڈانٹ ڈپٹ سہا کرتا ہے، کبھی تمہارے لیے پیسہ کمانے کے چکر میں اپنے ہاتھ اور پیر کو بھی وہ زخمی کیا کرتا ہے، کبھی تمہارے لیے ایکسیڈنٹ کر لیا، یہ ساری چیز تمہارے لیے برداشت تو کر رہا ہے، لیکن آج تک ایسا نہیں ہوا کہ تمہارے لیے کمانا چھوڑ دیا ہو، تکلیفوں سے اپنے آپ کو پریشان پا کر تمہارے لیے وہ روپیہ پیسہ کمانا بند کر دے، آج تک یہ معاملہ کبھی نہیں ہوا۔ اگر یہ ویلو، اگر یہ اہمیت ایک ماں اپنی اولاد کو بچپن میں بتانا شروع کر دے، اللہ کی قسم اس بچے کے ذہن میں، اس کے دل میں، اس کے دماغ میں اپنے باپ کی اہمیت نقش ہو جائے گی، پھر بڑے ہونے کے بعد اسے اپنے ماں باپ کا مقام معلوم ہوگا۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ تربیت کا یہ انداز نہ کسی باپ نے اختیار کیا ہے، نہ کسی ماں نے اختیار کیا ہے۔ میرا موضوع تربیت اولاد نہیں ہے، لہٰذا جب ہم اس پوائنٹ پہ کام نہیں کریں گے تو ہماری اولاد بڑی ہونے کے بعد ہماری نافرمان نکل سکتی ہے، اور ہماری اولاد ہمارے لیے بغاوت کا سامان بھی پیدا کر سکتی ہے۔ تو ایک پوائنٹ ہو گیا، آئیے ذرا دوسری بڑی اہم بات ہے، ہمارے بچے بڑے ہو کر کیوں بگڑ رہے ہیں؟ ہم نے بچپن سے اپنے بچوں کے ہاتھ میں موبائل فون جو تھما دیا ہے، موبائل کی ایسی عادت، موبائل کی ایسی لت ہم نے ان کو لگا دی ہے کہ بغیر موبائل کی ہماری اولاد، ہمارا بیٹا، ہماری بیٹی چند گھنٹے تک نہیں رہ پا رہے ہیں۔ ابھی اخبار میں ایک نیوز آئی، ایک گھر کی 3 بیٹیوں نے خودکشی کر لیا، سوسائڈ کر لیا۔ اس کی وجہ معلوم کی گئی تو پتہ یہ چلا کہ باپ نے بیٹیوں پہ سختی کر دیا تھا کہ اب تمہیں موبائل زیادہ استعمال نہیں کرنے دیں گے، گیم کھیلنے کی بڑی عادی ہو چکی تھی موبائل میں، باپ نے ذرا سختی کر دیا، بالکل موبائل نہیں دیں گے، بائیکاٹ ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، وہ برداشت نہیں کر پاتی ہیں، یہ ان کے لیے ایک صدمے کی طرح معلوم ہو رہا تھا، اور اس انداز میں وہ اپنے آپ کو پریشان ہو کر خودکشی کر لیتی ہیں۔ بڑے افسوس کا مقام ہے، موبائل نہ ملنے پہ انسان کیا سے کیا کر جاتا ہے۔ آپ کا بیٹا جب صبح بیدار ہوتا ہے، کبھی آپ اپنے بچوں کی فطرت دیکھیں، اللہ نے آپ کے بچے کے دل میں ماں باپ کی محبت کیسے ڈالی ہوتی ہے، کبھی آپ غور کر کے دیکھو اس کو۔ جب بچے کی آنکھ صبح کھلا کرتی ہے، سب سے پہلے وہ ماں باپ کے پاس جاتا ہے، چند سال کا بچہ سب سے پہلے ماں باپ کے پاس جاتا، ان کے سینے پہ، ان کے پیٹ پہ اچھل کود کیا کرتا، ان سے لاڈ پیار کیا کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس بچے کے
دل میں فطری طور پہ ماں باپ کے لیے قربت رکھیے. آنکھ کھلنے کے بعد اگر اسے سب سے پہلے کسی کی سب سے زیادہ ضرورت ہے تو ماں باپ کی. اگر باپ کبھی گھر سے چند دنوں کے لیے باہر چلا جائے، بیٹے صبح اٹھنے کے بعد یہ سوال کرتے ہیں کہ میرا باپ کہاں چلا گیا، ابھی رات میں تو ہمارے پاس تھے، اچانک سے میرے باپ کہاں غائب ہیں. میرے پیارے ساتھیوں، میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے بچوں کے ذہن میں، ان کے دل میں فطری طور پہ یہ باتیں ڈال کر کے رکھی ہے کہ انہیں سب سے زیادہ ماں باپ کی ضرورت ہوا کرتی ہے. اب جب بچہ سو کر کے بیدار ہوتا ہے تو سب سے پہلا کام جانتے ہیں، ماں کو پریشان کرتا ہے. یہ اس کی محبت ہے، یہ پریشان نہیں ہے. آپ کو لگتا ہے تنگ کر رہا ہے، یہ اس کی محبت ہے جو آپ پہ لٹا رہا ہے. میرے کو آج اس انداز میں کر رہا ہے، کل بڑا ہوگا تو اور انداز میں آپ سے پیار محبت لٹائے گا، تب آپ کو اچھا بھی لگے گا وہ. لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم نے بچوں کو وہاں تک پہنچنے نہیں دیا. اس ماڈرن زمانے میں بچہ جب صبح سو کر بیدار ہوتا ہے، چند منٹ تک ہم کو جب پریشان کر لیا، ماں سب سے پہلا جو کام کرتی ہے، موبائل میں نیٹ چالو کر کے اس کے ہاتھ میں اینڈرائڈ موبائل تھما دیا. اب بچہ اس میں کچھ دیکھ رہا ہے، لوٹ یا کوئی گیم کھیل رہا ہے، گھنٹے تک ایک گھر میں موجود ہے. ماں نے اپنے بچے کا چہرہ نہیں دیکھا ہے اور بچے نے یا بچی نے اپنی ماں کا چہرہ نہیں دیکھا ہے. میرے پیارے ساتھیوں، جس بچے کے ذہن و دماغ میں اللہ نے فطری طور پہ محبت ڈالی تھی، چند منٹ نہ دیکھے باہر اگر کھیل رہا ہے، تھوڑی دیر کے بعد دیکھا جاتا ہے بچہ دوڑ کے ایسے ہی گھر میں آ جایا کرتا ہے، ماں کے پاس آتا ہے، لپٹ جاتا ہے، چومتا چاٹتا ہے، پھر باہر جا کر کے کھیلنا شروع کر دیتا ہے. یہ اللہ نے اس کی فطرت بنائی تھی. لیکن افسوس یہ ہے وہ بچہ آپ کے پاس آنا تو چاہ رہا تھا، آپ نے موبائل دے کر اپنے سے اس کو کئی گھنٹوں کے لیے دور کر دیا ہے. آج آپ نے اسے گھنٹوں کے لیے دور کیا ہے. یاد رکھیے، اگر آپ نے اس طریقے سے اس کی عادت بچپن میں بگاڑ دی تو بچہ کہیں بڑا ہونے کے بعد آپ سے کئی سال بھی دور رہ کر کے اس کے دل میں آپ کے لیے ذرہ برابر بھی محبت نہیں ہوگی، وہ آپ کو کبھی یاد نہیں کرے گا. تو اس کے ذمہ دار پھر آپ. تو بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہماری بہنیں کہتی ہیں، ارے مولانا ٹائم پاس کے لیے بچوں کو دیتے ہیں، کام اتنے گھر کے ہوتے ہیں، اگر موبائل نہ دیں تو کیا کریں ہم؟ بہت سارے لوگ جانتے ہیں کہتے ہیں کہ مولانا ہم نے گھر میں لا کر کے ٹی وی لگا دیا ہے. کیوں لگا دیا؟ تاکہ بچہ موبائل نہ دیکھے. موبائل کے ریپلیسمنٹ کے طور پہ کیا لگا دیا؟ ٹی وی لگا دیا. ارے بھائی، موبائل کا ریپلیسمنٹ ٹی وی نہیں ہے. آپ بچے کو وقت دیں، آپ کبھی فری ہو کر کے بچوں سے چند منٹ تک سکون سے بات کریں، انہیں سکھائیں، ان کے ساتھ بیٹھ کر کے اپنی بات کو شیئر کریں. بچے کو احساس ہونا چاہیے کہ ماں باپ الگ سے وقت نکال کر ہمارے پاس بیٹھا کرتے ہیں. تب جب اولاد بڑی ہوگی، اس کے ذہن میں جب یہ عادت بنی ہوگی، میرے پیارے ساتھیوں، جب وہ کہیں کام سے آئے گا تو چند منٹ اپنا قیمتی نکال کے آپ کے پاس بھی بیٹھے گا. لیکن افسوس یہ ہے، یہ صرف کہنے اور سننے کی باتیں آج نظر آتی ہیں. آج ہم نے اولاد کی تربیت کا یہ انتظام ہی نہیں کیا. آپ کو جو لگتا ہے نا کہ موبائل کا کیا نقصان ہے، آؤ میں آپ کو بتاتا ہوں. اگر آپ نے اپنی اولاد کو موبائل کا دیوانہ بنا دیا ہے تو کان کھول کر کے اس بات کو سن لیجئے گا. ایک گھر میں CCTV کیمرے کی ریکارڈنگ وائرل ہوتی ہے. ایک ماں فون پر تھوڑی دیر بات کر رہی ہے، اس کا بیٹا 8, 10 یا 12 سال کے آس پاس کی اس کی عمر ہے. موبائل میں شاید وہ گیم کھیلنا چاہ رہا ہے، یہ کیا کس چیز کے لیے مانگ رہا ہے، اسے بڑی ضرورت ہے. ماں فون پہ بات کر رہی ہے، شاید ابھی فون دے گی اس کو، لیکن ابھی اس کے ٹائم پہ نہیں دے پا رہی تھی. ضروری بات کرنی ہے، ایمرجنسی کال ہوگا. ماں سکون سے بیٹھ کر دیوار پہ ٹیک لگا کر اور فرش پہ بیٹھ کر کے سکون سے بات کر رہی تھی. بچہ بار بار اپنی ماں کے پاس منڈلا رہا ہے اور وہ موبائل کو لینے کے لیے بار بار اپنی ماں سے درخواست کر رہا، ریکویسٹ کر رہا ہے. لیکن ماں تھوڑی دیر اور کال پہ بات کر رہی ہے، تھوڑی دیر لمبی بات ہونے شروع ہو جاتی ہے. وہ بچہ جب یہ سمجھ گیا کہ اب میری ماں مجھے جلدی سے موبائل نہیں دینے والی ہے، وہ موبائل کو لینے کا کون سا طریقہ اختیار کرتا ہے. میری بہنوں، اگر آپ سن رہی ہیں تو اس پہ بھی غور کر لینا. وہ لڑکا اپنے گھر میں جاتا ہے، اندر کرکٹ کھیلنے کا ایک لکڑی کا بیٹ لے کر کے آتا ہے اور اسی بیٹ سے اپنی ماں کے سر پہ اتنا زور سے وہ وار کر دیتا ہے کہ ماں فوراً بے ہوش ہو کر کے زمین پر گر پڑی. ماں زمین پہ تڑپ رہی ہے. میرے پیارے ساتھیوں، یہ بچے کی وہ عمر ہے
اگر ماں اس کے سامنے تھوڑا زور سے بھی کھانس دے، اگر اس کے سامنے اسے ذرہ برابر بھی تکلیف پہنچ جائے، اسے الجھن کا شکار ہونا چاہیے تھا، وہ بچہ بے قرار ہونا چاہیے تھا، لیکن یہاں اس کی ماں زمین پہ بے ہوش پڑی ہے، تڑپ رہی ہے۔ لیکن اللہ کی قسم وہ ویڈیو ہمیں بتا رہی تھی، وہ موبائل کا دیوانہ لڑکا ہے، اپنی ماں کی جانب ذرہ برابر بھی دھیان نہیں دے رہا ہے۔ جلدی سے موبائل اٹھایا اور بغل میں رکھے ہوئے ایک بیڈ کے اوپر جا کر کے بیٹھ کر کے وہ موبائل میں پھر گیم کھیلنا شروع کر دیتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بچے کو اس موبائل کی عادت ڈالی ہے تو کس نے؟ اس کا جواب یہ کہ سب سے زیادہ اس کی ماں نے، اس کے بعد شاید اس کے باپ نے ڈالا ہو۔ سب سے بڑا کردار ماں کا ہوتا ہے۔ اگر آپ اس کام کو کر رہی ہیں، کہیں یہ حادثہ آپ کے گھر میں پیش نہ آ جائے۔ میرے بھائی غور کرنا چاہیے ہمیں اور آپ کو۔ لوگ کہتے ہیں مولانا کوئی مسئلہ نہیں ہے، ابھی چھوٹا لڑکا ہے، بعد میں جب بڑا ہو جائے گا نا تبھی یہ چیزوں کو سمجھے گا، تبھی یہ ایسی حرکتیں نہیں کرے گا، بعد میں موبائل کی عادت اس سے چھوٹ جائے گی۔ کون کہتا ہے کہ موبائل کی عادت چھوٹ جاتی ہے؟ نوجوانوں ایمانداری کے ساتھ بتانا، چھوٹ رہی ہے عادت کی؟ موبائل نہیں چھوٹ رہی ہے۔ ارے یہ آپ کے گاؤں برہیٹ اور یہاں کی جامع مسجد میں موبائل کا غلط استعمال تو ہو ہی رہا ہے، اس میں بیٹھ کر گیم کھیلے جا رہے ہیں، اس میں بیٹھ کر کے کرکٹ دیکھا جا رہا ہے، اس میں بیٹھ کر کے نہ جانے کون کون سی چیزیں کی جا رہی ہیں جو نہیں کرنا چاہیے تھا۔ آؤ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس پوری دنیا میں سب سے زیادہ معزز جگہ، سب سے زیادہ بابرکت زمین اگر کوئی ہو سکتی ہے تو وہ مکہ میں خانہ کعبہ۔ ایک آدمی ہے بیچارہ نوجوان ہے، اس کی ویڈیو کسی نے پیچھے سے بنا کر کے وائرل کر دی، اسے اس کا گمان نہیں تھا، حجر اسود کی تھوڑی سی دوری پہ بیٹھا ہے۔ ہاں وہ حجر اسود جس کو دیکھنے کے لیے ہماری آنکھ ترس رہی ہے، ہر مسلمان اپنی نظر سے ایک بار زندگی میں اس کو دیکھنا چاہتا ہے۔ یہ آدمی وہاں پہ گیا، اللہ کی عبادت کیا، اللہ رب العالمین سے اس نے اپنی غلطیوں کی معافی مانگی ہوگی اور توبہ استغفار کیا ہوگا، اللہ نے جو اسے توفیق دی ہوگی اس کے مطابق اس نے اللہ کی عبادت کی ہوگی۔ تھوڑی دیر کے بعد جب وہ نوجوان فری ہوتا ہے، اپنے آپ کو تھوڑی دیر کے لیے جب خالی پاتا ہے اور زیادہ دور نہیں، بس ویڈیو میں نظر آ رہا ہے تھوڑی سی چند میٹر کی دوری پہ حجر اسود ہے اور یہاں تھوڑی دور پہ یہ نوجوان بھی بیٹھا ہے، جیب سے موبائل نکالتا ہے اور موبائل نکال کر اس موبائل میں پھر لوڈو کا گیم کھیلنا شروع کر دیتا ہے۔ لوڈو کا گیم کھیل رہا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ موبائل کی ایسی عادت انسان کو لگ جایا کرتی ہے۔ آپ کے گاؤں کی مسجدوں میں بھی یہ کام ہو رہے ہیں اور مکہ مدینہ کے اندر، مسجد نبوی کے اندر اور حرم کے اندر بھی ایسے کام کیے جا رہے ہیں۔ پھر اس سے زیادہ میں موبائل کا نقصان نہیں بتا سکتا ہوں، لہٰذا موبائل کو اپنی عادت نہ بننے دے۔ عادت انسان کی نہیں چھوٹتی ہے۔ یہ لڑکے کی بات بتا دیا، جوان کی بتا دیا، چند بزرگ تو حرم کے اندر بیٹھ کر کے بالکل گول دائرہ بنا کر وہاں پہ تاش کے پتے بانٹے اور وہاں پہ کھیلے جا رہے تھے۔ میرے پیارے ساتھیوں، کیونکہ انسان کو اپنے گاؤں میں جس کام کے کرنے کی عادت ہے، عادت انسان کی وہاں بھی اس کو اس کام میں ملوث کر کے ہی چھوڑتی ہے۔ تو موبائل کا مسئلہ سمجھ میں آ گیا، بچوں کو دور رکھیے گا۔ بچہ تھوڑی دیر کے لیے پریشان کر لے وہ منظور کر لینا۔ آپ بولتی ہے نہیں مولانا، اگر بچے کو موبائل نہیں دیتے ہیں نا تو دن میں 4-5 جوڑی کپڑے اس کے بدلنے پڑتے ہیں، بڑا گندا کرتا ہے کپڑا۔ سنا ہے ماؤں کو ایسا بولتے بھی؟ یہ مائیں سب اپنی سہولت کے لیے بچوں کو بگاڑ رہی ہیں، برا نہ مانے میری بات کو۔ میری ماں اور بہنوں، آؤ میں آپ کو بتاؤں، آپ کے بچے کے کپڑے گندے ہو جائیں، ہو جانے دو، اس سے تو بہتر ہے کہ آپ کے بچے کا ذہن گندا ہو جائے، آپ کے بچے کا موبائل دیکھتے دیکھتے اس کا دل گندا ہو جائے، اس کا ذہن و دماغ گندا ہو جائے۔ اس سے کہیں بہتر ہے کہ دن میں 4 سے 5 جوڑی کپڑے گندا کرتا ہے دھول میں کھیل کر کے کھیل لینے دیں۔ بچے کو جسمانی کھیل کی بھی ضرورت ہوا کرتی ہے، لیکن وہ موبائل کی آپ اس کو عادت بالکل نہ ڈالیں۔ تو یہ نمبر 2 ہو گیا موبائل۔ بگاڑ کا تیسرا جو سبب ہے نا وہ بڑا اہم ہے۔ آج کل کے نوجوان اپنے آپ کو فری رکھتے ہیں۔ آپ کسی بھی سوسائٹی کا جائزہ لے لیجئے، جو انسان زیادہ فری ہوتا ہے اس سے اوٹ پٹانگ کی حرکتیں زیادہ ہوا کرتی ہیں، ادھر ادھر کے خیالات اس کے ذہن میں زیادہ آتے ہیں۔ آپ بڑے بڑے ترقی یافتہ ملکوں میں دیکھ لیں، ان کے پاس ٹائم نہیں، وہ میٹرو میں بیٹھے ہیں، وہ فلائٹ میں بیٹھے ہیں، وہاں بھی وہ کتاب پڑھ رہے ہیں۔ دیکھا ہے میں نے ایسے مناظر۔ افسوس یہ ہے کہ ہم مسلمانوں کے اندر سے یہ چیزیں رخصت ہو چکی ہیں۔ آپ جائیں کبھی ایئرپورٹ پہ دیکھیں گے بڑے بڑے لوگ وہاں بیٹھ کر کے کتاب نکال کر کے
اور ہائی لائٹر سے وہاں نشان لگا رہے ہیں، پڑھے جا رہے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، بڑے لوگ بڑی چیز کیا کرتے ہیں۔ آج ہم نے اپنے آپ کو سب سے زیادہ فری رکھا ہے۔ آج ہمارا نوجوان فری ہے، صبح سے شام تک کچھ نہیں کر رہا ہے۔ اس میں دو طرح کا کام کر سکتے ہیں آپ۔ اگر آپ کا بیٹا ہے، آپ کی بیٹی ہے، تو آپ اسے دینی کام میں لگا کر کے رکھیں، قرآن سکھائیں، اسے آپ حدیثیں سکھائیں، اور جب اس سے فارغ ہو جائے دعائیں یاد کرائیں، یا ضروری دنیاوی کھیل کود میں آپ اس کو لگا دیجئے۔ تھکا مادہ آئے گا، شام کو جلدی سو جائے گا۔ یہی ایک بچے کا روٹین ہونا چاہیے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اگر بچہ ہے تب یہ کردار ہے، اور اگر آپ بڑے ہیں، آپ جوان ہیں، ہماری جوان بہن بیٹیاں ہیں، انہیں بھی غور کرنا چاہیے، اپنے آپ کو زیادہ فری نہ رہنے دیں۔ قرآن کی تلاوت کریں، ذکر و اذکار میں وقت گزاریں، دعائیں پڑھیں، اور اس سے اگر فرصت ملے تو اپنے آپ کو کسی دنیاوی ضروری کام میں لگا لیں، لیکن اپنے آپ کو زیادہ فری نہ چھوڑیں۔ یہ بات میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ ذہن جب انسان کا خالی ہو، بہت ٹائم تک فری بیٹھا ہو، بہت زیادہ کوئی کام نہ ہو، بیٹھ کر سوچنے کا زیادہ موقع ملے، تو شیطان اس کے ذہن سے زیادہ کھیلتا ہے۔ اس کے ذہن و دماغ میں ادھر ادھر کی باتیں ڈالنے کا شیطان کو موقع زیادہ مل جاتا ہے نا۔ اور یہ بات ابلیس نے اللہ سے وعدہ لیا تھا صاحب، وہ اٹھا لیجیے آپ سورۃ الحجر آیت نمبر 36 سے لے کر کے آپ 40 نمبر کی آیتیں اٹھاتے اور پڑھتے چلے جائیں، وہاں پہ ابلیس نے اللہ رب العالمین سے کچھ مہلت مانگی ہے۔ قال رب فانظرنی الی یوم یبعثون، ابلیس اللہ سے کہہ رہا ہے جب اسے ہمیشہ کے لیے جہنم میں جانے کا آرڈر ہو گیا تو جہنمی ہے، جب اسے جنت سے نکال دیا گیا وہ راد درگاہ ہو چکا ہے، وہ اللہ رب العالمین سے مہلت مانگ رہا ہے۔ قال رب فانظرنی الی یوم یبعثون، ابلیس نے کہا اے میرے رب تو مجھے مہلت دے دے۔ ابلیس اللہ کا نافرمان ہے، اس کے باوجود بھی وہ اللہ کو رب کہہ رہا ہے، اے میرے رب۔ قرآن یہ بتا رہا ہے اس نے اللہ کو اس ٹائم پہ بھی اپنا رب کہا تھا، اے میرے رب فانظرنی الی یوم یبعثون، تو مجھے قیامت تک کے لیے مہلت دے دے۔ اللہ جواب دے رہا ہے، قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے قال فإنك من المنذرین، جا تجھے میں نے مہلت دے دی، تو مہلت مانگ رہا ہے، جا میں نے تیری مانگی ہوئی مہلت تجھ کو دے دی۔ قیامت تک کے لیے مانگ رہا تھا، الی یوم الوقت المعلوم، قرآن میں اللہ جواب دیتا ہے جا میں نے تجھے پورے قیامت تک کے لیے مہلت دے دیا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہاں عقیدے توحید ذرا سمجھو۔ اللہ کی ذات تو وہ ہے جو ابلیس کو مانگنے پہ بھی دینے پہ قادر ہے، اور ابلیس اگر اللہ سے مہلت مانگ رہا ہے تو اس کو اللہ رب العالمین نے مہلت دے دیا، اور قیامت تک کے لیے مانگا تو قیامت تک کے لیے دے ڈالا۔ اللہ کی ذات تو وہ ہے جو اپنے سب سے بڑے دشمن، اپنے سب سے بڑے باغی کو، اللہ کو سب سے زیادہ ناراض کرنے والا یہ ابلیس جو اللہ کا سب سے زیادہ بڑا دشمن ہے، اللہ نے مانگنے پر اس ابلیس کو بھی نواز دیا ہے۔ بہت سارے مسلمان کہتے ہیں اگر تمہیں اللہ سے مانگنا ہے تم تو بڑے گنہگار ہو، اگر تم اللہ سے ڈائریکٹ مانگو گے اللہ تمہاری دعا کو قبول نہیں کرے گا، تمہیں کسی کے وسیلے کی ضرورت پڑتی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ہاں ہم گنہگار ہیں مانتے ہیں، ہم اللہ کے نافرمان ہیں ہم مانتے ہیں، لیکن ابلیس سے بڑا نہیں، ابلیس سے بڑا تو نہیں ہو سکتے ہیں۔ اگر ہمارا رب ابلیس کو مانگنے پہ فوراً دے سکتا ہے اور دینے پہ قادر ہے، ابلیس نے بھی تو ڈائریکٹ مانگا تھا، کسی کا سہارا نہیں، کسی کا وسیلہ نہیں مانگا تھا۔ میرے پیارے ساتھیوں پھر غور کرو، آج مسلمان ایک دوسرے کا وسیلہ کیوں بنانے لگے ہیں؟ جب ابلیس نے مہلت مانگی اور مہلت باقاعدہ مل چکی ہے، قیامت تک کے لیے مہلت مل گئی۔ مہلت کیوں مانگ رہا اللہ رب العالمین؟ آگے اس کی وجہ بھی بتا رہا ہے، اور یہ باتیں قرآن میں اللہ نے ہم کو بتا دیا ہے تاکہ تم ابلیس کے ہتھ کنڈے سے اپنے آپ کو بچا کر کے رکھ سکو۔ قال ربی بما اغویتنی، اے میرے رب تو نے مجھے گمراہ کر دیا ہے، میں جنت سے نکالا گیا، میں ہمیشہ کے لیے جہنمی بنا ہوں، اس میں میرا قصور نہیں ہے۔ اغویتنی، تو نے مجھے گمراہ کر دیا ہے۔ ہمارے رب کے سامنے اتنی بڑی گستاخی والے الفاظ بولنے والے کے بارے میں آپ غور کریں، اللہ کو وہ ناراض کتنا کیا ہوگا۔ پہلے ناراض کر چکا ہے،
اللہ کی بات کو ماننے سے انکار کر چکا ہے، ہمیشہ کے لیے اللہ نے اس کو جنت سے نکال کر کے جہنمی بنا دیا ہے۔ اللہ کو ناراض کرنے والا، دوبارہ اس کی مجال دیکھو، اللہ کے سامنے وہ کہہ رہا ہے اغویتنی، تو نے مجھے گمراہ کر دیا ہے۔ ہمارے رب کو وہ اتنے گندے الفاظ کے ساتھ بول رہا ہے، ہمارا رب اس سے کتنا زیادہ ناراض ہوگا۔ اور صرف اسی سے ہی نہیں بلکہ اب جو ابلیس کی بات کو مانے، جو اللہ کی بات کو چھوڑ کر کے شیطان کی بات کو مانا کرے، ذرا غور کرو پھر اللہ اس آدمی سے ناراض کتنا ہوگا۔ بسا اوقات ہم کسی سے بولتے ہیں نا کہ وہ میرا دشمن ہے، میرے دشمن کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا نہیں، دیکھ لیا تو میں تجھ سے بھی بات نہیں کرتا۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا دوست ہمارے دشمن کے ساتھ نہ رہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، کسی کو ہم چاہتے ہیں تو ہماری یہ خواہش ہوا کرتی ہے کہ جس کو میں چاہتا ہوں، جس سے میں محبت کرتا ہوں، میرے دشمن کے ساتھ اٹھے بیٹھے نہ، ان کے ساتھ نہ گھوما کرے، ان کے ساتھ پارٹیاں نہ کرے۔ یہ اگر ہمارے دل کی خواہش ہے، اللہ کا اتنا بڑا دشمن، اللہ کے سامنے ایسی مجال والی باتیں کرنے والا، سوچو اگر ہم اس کی بات کو مانتے ہیں، اگر ہم اس کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق دنیا میں عمل کریں، تو سوچو ہمارا رب پھر ہم سے کتنا ناراض ہوگا۔ مہلت مانگ لی اللہ کے سامنے، یہ سارے الفاظ بول لیا، لیکن سب سے بڑا سوال ہے مہلت مانگ کیوں رہا ہے؟ یہ سب سے اہم پوائنٹ ہے۔ آگے اس کے الفاظ سنیں، قال رب بما اغویتنی لأزینن لہم فی الارض، جب میں زمین کے اندر جاؤں گا، تو نے مجھے مہلت دے دیا ہے، زمین کے اندر میں تیرے بندوں کے لیے گناہوں کو مزین کر دوں گا، گناہوں کو بنا سوار کر کے پیش کر دوں گا۔ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اور میں تیرے تمام بندوں کو گمراہ کروں گا، میں زمین میں جانے کے بعد تیرے تمام بندوں کو گمراہ کر ڈالوں گا۔ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، ہاں مگر جو تیرے خالص، جو تیرے پیور بندے ہوں گے، میں ان کو گمراہ نہیں کر سکتا ہوں۔ ابلیس نے اللہ کے سامنے یہ دعویٰ تو کر لیا تھا میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، لیکن اس معاملے میں وہ بھی ہتھیار ڈال رہا ہے، اے اللہ جو تیرا خالص بندہ ہوگا، جو تیرا پیور بندہ ہوگا، جو تیرا سچا توحید والا بندہ ہوگا، میں اسے گمراہ نہیں کر پاؤں گا۔ اگر ابلیس کے ہتھ کنڈے سے بچانا ہے، اس کی چالوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے، اور اس کے اثر سے بچانا ہے، ہمارے اندر توحید خالص ہونی چاہیے۔ یہی ایک راستہ ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں۔ تو اپنے آپ کو فری رکھنے کا نقصان دیکھ پا رہے ہیں آپ؟ یہ کتنا ہو گیا؟ پوائنٹ نمبر 3۔ اور آئیے ذرا چوتھے نمبر پہ بات کریں۔ یہ بات نوجوانوں کے لیے خاص طور پہ، اور جتنے بھی گارجن ہیں، چاہے وہ کسی کے باپ ہو چاہے کسی کی ماں، اس پوائنٹ کو ذرا غور سے سمجھے اور اس پہ عمل کر لینا۔ کچھ لوگ شکایت کرتے کہ مولانا ہمارا بیٹا آج کل بڑا بگڑ رہا ہے، چند مہینے پہلے بڑا اچھا تھا، بڑی باتیں مانتا تھا، اچھے سے پڑھتا لکھتا تھا، آج کل پتہ نہیں اس کو کیا ہو گیا ہے۔ اگر یہ معاملہ آپ اپنی اولاد میں دیکھ رہے ہیں، آپ کو اس کے دوستوں کا سرکل دیکھنا چاہیے، وہ کیسے دوستوں کے ساتھ رہتا ہے، اس کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے گھومنے پھرنے والے کھیلنے کودنے والے بچے کیسے ہیں، ان کا دین کیسا ہے، ان کا اخلاق کیسا ہے، ان کی زبان کیسی ہے، ان کی عادت و اطوار کیسے ہیں، اس پہ آپ کو غور کرنا چاہیے۔ اس سے کیا ہوگا؟ ابو داؤد کی ایک حدیث بتا رہا ہوں، الرجل علی دین خلیلہ، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں آدمی اپنے دوست کے دین پر قائم ہوتا ہے۔ فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلْ، لہٰذا تم میں سے کسی کو اگر کسی سے دوستی کرنا ہو، اگر کسی آدمی کو تمہیں اپنا دوست بنانا ہو، تو ایسے نہیں کسی آدمی کو پائے اس سے دوستی کر لیا، کوئی بھی لڑکا ملا آپ نے اس سے دوستی کر لیا، رہنے لگے، ساتھ میں گھومنے پھرنے لگے۔ اللہ کے نبی اصول بتا رہے ہیں، فَلْيَنْظُرْ، اچھی طریقے سے غور کر لینا، جانچ پڑتال کر لینا، وہ دین میں کیسا ہے، اخلاق میں کیسا ہے، کیریکٹر اور کردار میں کیسا ہے، اچھی طریقے سے غور کرنے کے بعد تم اس سے دوستی کرنا۔ اور اس کی بہت بڑی وجہ، کیونکہ دوست انسان کو کھینچنے والا ہوا کرتا ہے۔ اسلاف میں سے ایک سلف کا بڑا مشہور قول عربی میں فرمایا، الصاحب صاحب، دوست تو کھینچنے والا ہوا کرتا ہے، یعنی دوست جیسا جیسا عمل کرتا ہے وہ چاہتا ہے کہ اس کا دوست، اس کا فرینڈ بھی ویسا ہی عمل کرے، وہ جو کام کرتا ہے وہی کام اپنے دوست سے بھی کروانا چاہتا ہے۔ اور اس بات کو مزید آپ کو سمجھنا ہو تو آپ صحیح بخاری مسلم کے الفاظ اٹھا کر کے دیکھ لیں۔
اللہ کے نبی کے چچا ابو طالب کا معاملہ، وہ اسلام نہ لا سکے، کفر کی حالت میں ان کا انتقال ہو گیا۔ میرے پیارے ساتھیوں، لیکن منظر بڑا عجیب و غریب ہے۔ انسان کا دوست انسان کو کیسے اپنی جانب کھینچا کرتا ہے، یہ چیز آپ یہاں پہ دیکھیں۔ اللہ کے نبی اپنے چچا ابو طالب سے بڑی محبت کرتے ہیں، آپ کو ان سے بڑا دینی لگاؤ ہے۔ اسلام نہ لائے، آپ بے قرار رہا کرتے تھے پوری زندگی۔ جب ابو طالب مرض الموت میں مبتلا ہیں، اللہ کے نبی ان کے پاس جاتے ہیں، آپ ان کے سامنے کلمہ پیش کرتے ہیں، اور الفاظ دیکھو کتنے درد بھرے الفاظ میں اللہ کے نبی ان کے سامنے یہ کلمہ پیش کر رہے ہیں۔ یا عمی، اے میرے پیارے چچا، میں آپ کا وہی بھتیجا ہوں، میں آپ کا وہی لاڈلا ہوں جس سے آپ بڑی محبت کرتے ہیں۔ آپ نے مجھے کافروں کے شر اور فتنے فساد سے بچا لیا، میں آپ کا وہی بھتیجا ہوں، میں آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں۔ آپ نے رشتہ داری کے حوالے سے ان سے بات کیا تاکہ شاید میرے چچا کا دل یہ سن کر کے نرم پڑے۔ کیا کہنا ہے؟ قل لا الہ الا اللہ، اے میرے چچا آپ اپنی زبان سے ایک بار یہ کلمہ پڑھ لیں، آپ لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیجئے۔ کلمۃ اشہد لک بہا عند اللہ، اے میرے پیارے چچا اگر آپ اپنی زبان سے یہ جملہ ادا کر دیتے ہیں، اگر یہ کلمہ آپ اپنی زبان سے پڑھ لیتے ہیں، اس کلمے کے ذریعے میں آپ کے لیے کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین سے سفارش کروں گا، میں آپ کے لیے گواہی دے دوں گا کہ میرے چچا نے اسلام قبول کر لیا تھا، میرے چچا ایمان لے آئے تھے۔ اللہ کے نبی بھتیجے ہونے کی حیثیت سے، آپ رسول ہونے کی حیثیت سے اپنے چچا کو اسلام پیش کر رہے ہیں، آپ انہیں ایمان کی جانب بلا رہے ہیں۔ لیکن وہیں پہ ابو طالب کے دو برے دوست بھی موجود ہیں، ایک کا نام ہے ابو جہل اور دوسرے کا نام ہے عبداللہ بن ابو امیہ۔ اللہ کے نبی نے کلمہ پیش کیا، اللہ کے نبی کی زبان میں کتنا اثر ہے۔ اللہ کے نبی جب بڑے بڑے دشمن کو بھی کلمہ پیش کیا کرتے تھے، اس کے دل و دماغ میں وہ بات بیٹھ جایا کرتی تھی، وہ اسلام لے آیا کرتے تھے۔ نبی کی زبان میں اللہ نے یہ اثر دے کر کے رکھا تھا، اور قرآن میں باقاعدہ اسی صفت کو اللہ نے بھی بیان کیا ہے، وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ، اے میرے نبی ہم نے تجھے اللہ کی جانب، اللہ کی طرف سے، اللہ کی طرف اللہ کے حکم سے تجھے بلانے والا بنا کر کے بھیجا ہے۔ جب یہ اللہ نے اعلان کر دیا تو نہ تو نبی سے بڑا دنیا میں کوئی داعی آیا، نہ اللہ کے نبی سے بڑا اس دنیا میں کوئی مبلغ گزرا ہے، اور آپ کی زبان سے زیادہ اللہ نے کسی کی زبان میں اثر نہیں رکھا تھا۔ یہ ساری باتیں اپنی جگہ ہیں۔ اللہ کے نبی اپنے چچا کو کلمے کی تلقین کر رہے ہیں، اور وہاں دو برے دوست بھی بیٹھے ہیں۔ جیسے اللہ کے نبی نے یہ کلمہ پیش کیا خاموش ہوتے ہیں، وہ دو برے دوستوں کی زبان سے نکلتا ہے، اترغب عن ملت عبد المطلب، اے ابو طالب کیا تو بھتیجے کے کہنے سے، کیا تو اپنے بھتیجے کے کہنے کی وجہ سے اپنے باپ دادا کے دین سے پھر جائے گا؟ کیا تو اسلام کو قبول کر لے گا؟ اگر ایسا کر لیا تو تمہارے لیے کتنی شرم کی بات ہوگی، لوگ تمہارے بارے میں کیا کیا بیان کریں گے۔ وہ آپ کو غیرت دلا رہے تھے، شرم دلا رہے تھے، عار دلائے جا رہے تھے۔ حدیث بتاتی ہے جیسے وہ دونوں اپنی بات کو رکھنے کے بعد خاموش ہوتے ہیں، اللہ کے نبی بہت ہی زیادہ حریص ہے، آپ بہت ہی زیادہ پریشان ہیں، میرے چچا ایمان لے آئے۔ اللہ کے نبی نے دوبارہ اپنی بات کو ریپیٹ کر دیا۔ بخاری مسلم کے الفاظ بتاتے فَأَعَادَ، اللہ کے نبی اپنی بات کو ریپیٹ کرتے ہیں، میرے چچا آپ اپنے دوستوں کی بات پہ نہ جائیں، میری بات کو غور سے سنیں، آپ اپنی زبان سے کلمہ ادا کر لیں۔ جیسے نبی خاموش ہوتے ہیں، فَأَعَادَ، یہ دونوں دوبارہ بول پڑتے ہیں، اپنی بات کو پیش کرتے ہیں، ابو طالب اپنے بھتیجے کے کہنے سے تو اسلام قبول نہیں کرنا، اور آخر میں ان کی زبان سے جو جملہ نکلا تھا وہ جملہ یہ تھا کہ میں اپنے باپ دادا کے دین پہ مرتا ہوں، میں محمد کے اسلام کو قبول نہیں کرتا ہوں۔ برے دوست کہاں بلا رہے تھے؟ کفر کی جانب بلا رہے تھے۔ اب میری بات کو ذرا غور سے سنیے گا، میں یہ نہیں کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر ان کے دونوں برے دوست نہ ہوتے
تو وہ اسلام قبول کر لیتے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں ان کی تقدیر بھی لکھا تھا اس لیے ہوا، لیکن اتنا میں ضرور کہنا چاہ رہا ہوں، اتنا ضرور اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ دوست کھینچتا تو ضرور ہے، وہ دونوں دوست کافر تھے تو کفر کی جانب کھینچ رہے تھے. میرے پیارے ساتھیوں، اگر آپ کی اولاد ہے، اگر آپ اپنی اولاد سے محبت کرتے ہیں، چاہتے ہیں غلط روٹ پر نہ جائیں، غلط راستہ اختیار نہ کر لیں، آپ بچائیں اپنی اولاد کو، ان کا فرینڈ سرکل چیک کریں، دیکھیں کہ ان کے آس پاس اٹھنے بیٹھنے والے لوگ کون ہیں. اگر وہ غلط لڑکے ہیں، آپ اپنے بچوں کو ان کے سرکل سے نکالنے کی پوری کوشش کریں. اچھا، اللہ کے نبی کو اپنے اس چچا سے محبت کتنی زیادہ ہے، تعجب ہوتا ہے. اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ صرف انسان کا خاندان کا ہو جانا کافی نہیں ہے انسان کی محبت پانے کے لیے، ورنہ میں آپ کو 2 مثالیں دے رہا ہوں. ابو طالب بھی اللہ کے نبی کے چچا ہیں، اور ابو لہب بھی اللہ کے نبی کا چچا ہے. چچا ہونے میں دونوں برابر ہیں، دونوں اسلام نہیں لا سکے تھے، دونوں کا انتقال کفر پہ ہوتا ہے، اس چیز میں بھی دونوں برابر ہیں. اسلام نہ لانے میں، کفر کے اندر کفر پر مرنے میں دونوں کا کام سیم ہے. لیکن آپ ذرا غور کرو، اللہ کے نبی اپنے ایک چچا سے محبت کرتے ہیں، ابو طالب سے محبت اتنی ہے، آپ ان کے لیے رو رہے تھے. یہاں تک کہ ان کے انتقال کے بعد اپنی زبان سے انہوں نے کہا تھا، اے میرے پیارے چچا، اگر اللہ نے مجھے منع نہ کر دیا، جب تک اللہ مجھے روک نہ دے، اس وقت تک میں اللہ رب العالمین سے آپ کی مغفرت کی دعا کروں گا. اور دوسرا چچا ابو لہب ہے، اللہ کے نبی اس سے نفرت کیا کرتے تھے، جبکہ ہیں دونوں غیر اسلام والے. میرے پیارے ساتھیوں، پھر یہ فرق کہاں سے آ رہا ہے؟ فرق اس بات کا ہے، جو انسان جس کو دل میں محبوب رکھا کرتا ہے، انسان جو کسی سے پیار کرتا ہے تو سامنے میں بدلے کے طور پہ بھی وہ پیار محبت پاتا ہے، اور اگر آپ کسی سے نفرت کیا کرتے ہیں تو سامنے سے بدلے کے طور پہ بھی آپ کو نفرت ہی ملنے والی ہے. ورنہ اسلام نہ لانے میں تو دونوں برابر تھے. بہت سے لوگ شکایت کرتے، مولانا یہ میرا بھانجا ہے نا، فلاں ماموں سے زیادہ محبت کرتا ہے، مجھ سے کم کرتا ہے. غور کرو، آپ کا کردار شاید کچھ گڑبڑ ہو. بہت سے لوگ کہتے ہیں میرا یہ بھتیجا ہے، ہم کئی چچا ہیں، کسی چچا سے زیادہ محبت ہے، کسی سے کم ہے. آپ کا سلوک بتاتا ہے کہ وہ آپ سے کتنی محبت کرے گا. صرف رشتہ دار ہونا، صرف خاندان کا ہونا اگر یہ انسان کی محبت کو پانے کے لیے کافی ہوتی تو اللہ کے نبی جہاں ابو طالب سے محبت کرتے، وہیں پہ ابو لہب سے بھی محبت کرتے. لیکن میرے ساتھیوں، ہمیں قرآن بتاتا ہے کہ ابو لہب سے اللہ کے نبی کو نفرت ہوا کرتی تھی. آپ قرآن میں اعلان کر کے بار بار پڑھا کرتے تھے کہ وہ جہنم میں جانے والا ہے. جبکہ ابو طالب کا انتقال ہوا تو اللہ کے نبی نے ان کے لیے مغفرت کی دعا کی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو منع کر دیا، تب جا کر کے آپ رکے تھے. اس سے تو بات کو سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ بگاڑ ہیں نوجوانوں کے. اور آئیے ایک بڑی اہم بات آپ کے سامنے رکھوں.